الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنِ بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ را تو پشتی باحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر جلوگر لائق صد تکریم واجب الاحترام شہزادہ غوث الورا حضرت سید پیر موسیٰ قادری الجیلانی مدظ اللہ العالی، حضرت قبلہ سید رفیق باپو قادری جیلانی اور شہزادہ سیدی سرکار دادا باپو برادر عزیز سید منیر باپو قادری جیلانی جملہ شہزادگان غوث الورا شہزادگان بابا رشک اللہ شاہ و جملہ سادات کرام حاضرین پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انی سے بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرویں خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مولود کعبہ کا جشن ہے، اتنا سناٹا اور اتنی خاموشی تو نہیں ہونی چاہیے، بلند آواز سے پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم سب بڑے خوش نصیب اور خوش قسمت ہیں کہ پرتوے بغداد معلیٰ کوڈینہ شریف میں سرکار بابا رشک اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جوار میں، ان کے دیار میں، ان کے شہر میں بیٹھ کر سبحان اللہ، مولائے کائنات شیر خدا سبحان اللہ، مرتضیٰ سبحان اللہ، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم
کہ میلاد پاک کا جشن منانے کے لیے یہاں پر جمع ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے۔ مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کی یہ محفل سجی ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یہ شان اور یہ منصب عطا فرمایا۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی شورۂ آفاق تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ جب مولا کائنات کی ظاہری طور پر ولادت نہیں ہوئی تھی، یعنی ابھی مولا کائنات دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، اس وقت بھی امت محمدیہ کی آمد سے پہلے جتنے انبیاء کی امت تھی، اس لیے کہ ہر نبی کی امت میں اولیاء ہوئے ہیں، کسی نبی کی امت میں ولی کم ہوئے ہیں، کسی نبی کی امت میں ولی زیادہ ہوئے ہیں۔ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ امت محمدیہ میں تو مولا علی کی ولادت ہوئی، لیکن مولا کائنات جب جسمانی طور پر پیدا نہ بھی ہوئے تھے، اس وقت اور انبیاء کرام کی امت میں جتنے ولی ہوئے وہ سب علی کی روح کے فیضان کی وجہ سے ولی ہوئے، یعنی اس وقت بھی ولایت مولا کائنات کے ہاتھوں تقسیم ہوئی، مولا کائنات کے روحانی فیضان کی بنیاد پہ اللہ نے انہیں ولی بنایا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مولا کائنات کا روحانی فیضان صرف پیدا ہونے کے بعد ہی نہیں، بلکہ ابھی وہ باپ کی پشت میں بھی نہیں آئے، ابھی وہ ماں کے شکم میں بھی نہیں آئے، جو دنیا میں آنے سے پہلے لوگوں کو فیضان کی خیرات تقسیم کرتا ہے اس کو علی کہتے ہیں۔ جو دنیا میں آنے سے پہلے خیرات ولایت کی تقسیم کرتا ہے اس کو علی کہتے ہیں۔ اور یہ بات کون لکھ رہا ہے؟ اللہ اکبر، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ و صوفی بزرگ بھی ہیں، اور اللہ اکبر اتنے بڑے محدث اور مفسر بھی ہیں کہ ہندوستان کے علماء ان پہ ناز کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے جہاں تک مولا کائنات کی ولادت کی بات ہے تو مولا کائنات کی ولادت کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے کروں، تاکہ آج کی محفل کے اعتبار سے اللہ اکبر مولا مشکل کشا کی بارگاہ کے اندر ہم عقیدتوں کا خراج پیش کر کے ان کی خیرات حاصل کریں۔ اچھی طرح یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کی محبت صرف مومنوں کے دل میں ہوتی ہے، مومن ہی صرف علی سے محبت کر سکتا ہے۔ یہ منافق کے بس کی بات ہے ہی نہیں کہ وہ علی سے محبت کر سکے، اس لیے مومن اور منافق میں فرق کرنے کا معیار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرما دیا۔ دراصل نفاق بھی دل میں چھپا ہے اور ایمان بھی دل میں چھپا ہے۔ اب جو چیز دل میں چھپی ہوئی ہے اس کو نہ میں جان سکتا ہوں نہ آپ جان سکتے ہیں، یہ کام تو غیب دا نبی کا ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معیار دے دیا، محبت علی کے ذریعے سے مومن کو پہچانا کرو اور بغض علی کے ذریعے سے منافق کو پہچانا کرو۔ اس لیے حضرت سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جب بھی ڈاؤٹ فل مجمع میں ہم چلے جاتے کہ اپنے ہیں یا پرائے ہیں تو اس وقت علی کا ذکر کرتے، علی کا ذکر سن کر جن کے چہرے کھل جاتے ہم ان کو مومن سمجھتے، جن کے چہرے اتر جاتے ان کو منافق سمجھتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب یہاں پر میں مولا مشکل کشا کی منقبت پڑھنے لگا ہوں تو اب معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مجمع مومنوں کا ہے، منافقوں کا نہیں ہے۔
زندہ دل ہو کر بیٹھ سکتے تو بیٹھے، واہ واہ اس لیے کہ یہ کوئی مرثیے کی محفل ہائے نہیں ہے، ہائے، ولادت علی کی محفل ہے۔ سبحان لگنا اللہ۔ چاہیے کہ یہاں ولادت کا ذکر ہو رہا ہے۔ واہ واہ واہ۔ مولا مشکل کشا کی ولادت کی بات جہاں تک کہ ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ جس وقت مولا مشکل کشا کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی، علی پاک کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی تھی، اس وقت حضرت مولا مشکل کشا کے والد بزرگوار حضرت ابو طالب جو ہے ایک سفر پر روانہ ہوئے، اور وہ سفر یمن کا سفر تھا۔ آپ یمن کے سفر میں تشریف لے گئے۔ جب آپ یمن پہنچے تو یمن پہنچنے کے بعد آپ کو کسی نے بتایا کہ یمن کے اندر ایک شخص ہے جس کی عمر جو ہے وہ تقریباً 300 سال ہے، وہ آسمانی کتابوں کا عالم ہے، اللہ نے اس کو آسمانی کتابوں کے علوم عطا کیے ہیں۔ اللہ اللہ فرمایا گیا کتابوں میں موجود ہے کہ جس وقت حضرت ابو طالب اس کے پاس پہنچے، اس کی عمر کی وجہ سے اس کی پیشانی کی چمڑی اتنی لٹک گئی تھی کہ وہ لوگوں کو دیکھنے کے لیے جو ہے اس طرح چمڑی اٹھا کر کے دیکھتا تھا۔ 300 سال کا انسان کتنی بڑی ایک جو ہے وہ عمر والا ہوگا، لیکن اللہ اکبر، جیسے ہی حضرت ابو طالب پہنچے ہیں اس شخص کے پاس، اس کا نام مشرم بتایا جاتا ہے، اس کے پاس پہنچے تو پہنچنے کے بعد جیسے ہی وہ دیکھتا ہے تو دیکھ کر کے پوچھتا ہے کیا تم مکے کے رہنے والے ہو؟ کیا تم مکے کے رہنے والے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو کہا کہ پھر آپ کا نام جو ہے عبد مناف ہوگا اور دنیا آپ کو عمران کہتی ہوگی۔ کہا یہ بھی ہے۔ تو کہا کہ آپ کا تعلق کیا قریش سے؟ کہا یہ بھی ہے۔ کیا بنو ہاشم سے؟ کہا یہ بھی ہے۔ تو کہا کہ آپ کا کوئی بھائی ہے اور اس کا بیٹا، اس کا نام محمد ہے۔ تو کہا یہ بھی ہے۔ تو کہا اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو پھر میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ اس کی عمر تقریباً جو ہے 30 سال کے قریب ہونے کو آ گئی ہے، اس لیے کہ ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری نبی کی عمر جب 30 سال کو پہنچے گی تو اللہ رب العزت اس کے چچا کے گھر میں ایک بیٹا پیدا کرے گا، اس کا نام علی ہوگا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اس کا نام علی ہوگا۔ اور میں اگر غلطی نہیں کر رہا ہوں تو سن اے آنے والے ہاشمی قریشی، اس کا باپ اگر کوئی ہے تو وہ تو ہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا کہ اس وقت تک کہ حضرت ابو طالب کو علم نہیں تھا کہ میری بیوی مراد سے ہے اور شکم میں بچہ آ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ تم نے یہ بڑی باتیں کر دی ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ تم سچے ہو، اس کا ثبوت کیا ہے؟ تم سچے ہو، اس کی سچائی کی دلیل کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کیا دلیل چاہتے وہ مجھ سے مانگ لیں، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس وقت کہا کہ یہاں پر یہ جو درخت ہے انار کا، یہ خشک ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دیں کہ یہ ہرا ہو جائے اور اس میں ابھی کے ابھی پھل پیدا ہو جائے۔ اس نے دعا کی تو وہ ہرا بھی ہو گیا اور پھل بھی پیدا ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب کو یقین ہو گیا کہ یہ بات جھوٹ نہیں بلکہ سچی کہتا ہے۔ تو اس وقت حضرت ابو طالب نے پوچھا کہ تجھے یہ ساری تفصیل کیسے پتا چلی؟ تو کہا کہ میں زندگی میں یہ دعا کرتا رہا کہ اللہ میری زندگی کا آخری وقت آ جائے، اس سے پہلے آخری نبی کے کسی خاندان کے فرد سے میری ملاقات کرا دے۔ اے رشک اللہ شاہ بابا کے دیار میں بیٹھ کر ذکر علی سننے والوں، 300 سال کا وہ عالم، آسمانی کتابوں کا عالم، ساری زندگی دعا یہ کرتا ہے کہ نبی کے خاندان کے کسی فرد کی زیارت کرا دے۔ ارے تم مقدر کے سکندر ہو، ایک وقت میں ایک اسٹیج پر نبی کے خاندان کے اتنے چہروں کی زیارت کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت۔ پیاسے سے پانی کی اہمیت پوچھو، بھوکے سے کھانے کی اہمیت پوچھو۔ دراصل بستی میں سادات ہے تو ممکن ہے آپ کو قدر ہو یا نہ ہو، لیکن لوگ تمنا کرتے رہے کہ ایک
झलक नबी के खानदान वालों की नजर आ जाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, बिन दुआ के अल्लाह हमें सुबह शाम सादात की ज़ियारत नसीब फरमाता है। हमें कितनी बड़ी शहादत है, कितने मुकद्दर के सिकंदर है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो अर्ज कर रहा था, वो कहता है कि मैंने दुआ की थी और मेरी दुआ शरफ कबूल होना ही थी, लेकिन सुन सुन ए अबू तालिब सुन, कि जब तू जाना तो जाने के बाद चूंकि अब मैं उस शख्स के पास जा नहीं सकता, मेरा सफर वहां तक हो नहीं सकता, तो जा करके बस इतना कह देना, इतना कह देना उस अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम से कि मैं उस पे ईमान लाता हूँ, मैं उस पर ईमान लाता हूँ, उसकी तस्दीक करता हूँ। काश कि उस वक्त तक में होता जब वो नबुव्वत का ऐलान करता। इस तरह की बहुत सारी बातें आई है। उसके बाद अब हजरत अबू तालिब को इंतजार था कि मुझे जल्दी से मक्का पहुंचना है, ताकि मुझे पता तो चले कि उसने जो बात कही उसमें सच्चाई कहां तक है। जैसे ही तिजारत का माल फरोख्त करके हजरत अबू तालिब जो है वो मक्का पहुंचे और फातिमा बिन्त असद से मुलाकात हुई। पहली बात यही कि मुबारक हो, घर में किसी की आमद होने वाली, मुबारक हो, किसी की आमद होने वाली है। दिन गुजरते गए, दिन गुजरते गए। यहाँ ये बात भी अर्ज कर दूं, शायद मैंने किसी महफिल में ये बात पढ़ी है, लेकिन आप मौजू की मुनासिबत से पढ़ता हूँ। मीर सैयद मोहम्मद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, जब मौलाए कायनात अपनी माँ के पेट में थे, थोड़ा सा आवाज कम करे, सीटी मारता है तो जरा थोड़ा की तवज्जो तब्दील होती है, लोगों की तवज्जो तकसीम होती है, इसलिए कि यहाँ आवाज पर ध्यान नहीं, यहाँ तो जिक्र पर ध्यान देने की, इतना भी कम नहीं कर दें कि लोगों को भी समझ में ना आए। एतदाल की राह रखें। बहुत अच्छा माइक आपका है, लेकिन कान नहीं फटने चाहिए, आवाज दिल में उतरना चाहिए। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें आप। रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। सलात ऐसे आशिकों की तरह जरा पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, जिन दिनों मौला मुश्किल कुशा माँ के पेट में थे, अल्लाह अकबर, मीर सैयद मोहम्मद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको लिखा है कि जिस वक्त हुजूर सलातो व तस्लीम का वो वसी, हुजूर का वो अखी, बाबे मदीनतुल इल्म माँ के शिकम में है। देखो माँ के शिकम में बच्चा जब होता है तो हमें पता भी नहीं होता कि वो माँ के शिकम वाले की हैसियत क्या है, और पेट के बच्चे को भी पता नहीं होता कि दुनिया में हो क्या रहा है। यही तो बात है। फिर इंसान पैदा होता है, कभी कभी बच्चे मिट्टी उठा करके खाते हैं, हमने बच्चों को पाखाना उठाकर भी खाते हुए देखा है, इसलिए कि बच्चे को बच्चा कहते हैं, इसलिए कि उसको अकल नहीं होती, उसको शऊर नहीं होता, उसे अच्छे बुरे में तमीज नहीं होती। अगर उसके सामने पैसे रख दिए जाए और आग रख दी जाए तो बच्चा ये फर्क नहीं कर पाता कि आग क्या है और पैसा क्या है, वो अपने नफा और नुकसान में फर्क नहीं कर पाता। लेकिन चूंकि मैं मौला मुश्किल कुशा की मनकबत पढ़ने बैठा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिम्मेदारी से ये बात कहने लगा हूं, अल्लाह का शुक्र करते हुए, मैं सिर्फ मौला मुश्किल कुशा की फजीलत अहले सुन्नत की कुतुब से बयान कर रहा हूं और जिम्मेदारी से बयान कर रहा हूं। अपनी गुफ्तगू का जिम्मेदार मैं खुद हूं बेफजली ताला। ना हम राफजी हैं, ना हम तफसीली हैं, हम पीवर अहले सुन्नत गौस पाक के मस्तक पर है, रिश्कुल्लाह शाह बाबा के मस्तक पर है, पाबंद है, हम पाबंद है इस मिंबर की आबरू के तहफ्फुज के हवाले से। दर्जनों सादात यहाँ पर मौजूद है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बच्चों को फर्क नहीं होता कि पाखाना किसे कहते हैं और मिठाई किसे कहते हैं, बच्चों को शऊर नहीं होता कि पैसे और आग में फर्क क्या है, बच्चों को शऊर नहीं होता कि नफा नुकसान में फर्क क्या है। लेकिन आओ अली आला की बात करें, मुश्किल कुशा की बात करें, उस फातेह खैबर की बात करें। लोग पैदा होकर अज़मत मुस्तफा नहीं जान सके, लेकिन अल्लाह अल्लाह ये अली है, अली फातिमा का शौहर, ये अली है, अली हसनैन का बाबा, ये अली है, अली नबी के बिस्तर पे हिजरत की रात सोने वाला, ये अली है, अली फतेह मक्का के दिन नबी के कंधों पे खड़े होने वाला। मौला मुश्किल कुशा कहते हैं, जब नबी ने मुझे अपने कंधों पे खड़ा किया तो मैं इतना बुलंद हो गया, ये तसव्वुर करता था कि हाथ उठाकर आसमान का किनारा छू सकता। नारे तकबीर।
والوں آپ ایسا آج نہیں سن رہے جیسا ذکر علی سنی سنتے ہیں. تھوڑی سی ایسا لگتا ہے موسم میں سردی بھی نہیں ہے، لیکن آپ کا وہ انداز بھی نہیں ہے آج سننے کا. میں اکثر اپنے احباب سے کہتا ہوں کہ جب میں اصلاحی خطاب کرتا ہوں تو مجھے کوئی داد و دہیش کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یوں بھی ضرورت مجھے نہیں ہے آپ کی، لیکن مجھے لگے تو صحیح کہ سب یہاں علی والے بیٹھے ہوئے ہیں. کسی کو زبردستی کھینچتان کے نہیں لایا گیا. مجھے لگنا بھی تو چاہیے نا کہ کون کون یہاں پر خوشی سے آیا ہے اور کون جشن ولادت مولود کعبہ کے جشن میں آیا ہے. تھوڑا سا لگنا بھی چاہیے آپ زندہ ہیں، آپ جاگ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، اور میری بات آپ کے سمجھ میں آ رہی. مجھے پتا چلنا چاہیے محفل گونج جائے سبحان اللہ کے نغمہ سے، تاکہ پتا چلے کہ یہاں سب علی والے موجود ہیں، صحابہ کے عشاق موجود ہیں، اہل بیت کے غلام موجود ہیں، خلفائے راشدین کے نام لیوا موجود ہے، صدیق و فاروق کے پیروکار موجود ہے، غوث و خواجہ کے پیروکار موجود ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، تو انسان پیدا ہو کر بھی اللہ اکبر پیدائش کے بعد نہیں پتا ہوتا کہ یہ میری امی ہے یا یہ میری خالہ ہے. اللہ اکبر، اس کے منہ میں جس کا دودھ دے دیا جاتا ہے بندہ پی لیتا ہے. لیکن آؤ علی کی بات کرتے ہیں. سید محمد بن کرامی لکھتے ہیں کہ جب علی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت پوری امت کا اتفاق ہے ابھی نبی نے اعلان نبوت نہیں کیا ہے. مکے والوں کو پتا نہیں ہے کہ آخری نبی جلوگر ہو چکا ہے، اس لیے کہ نبی نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا ہے. لیکن تاریخ گواہ ہے، میر صاحب لکھتے ہیں کہ جس وقت مولا مشکل کشا ماں کے پیٹ میں تھے اور اللہ کے رسول اپنے چچا کے پاس تشریف لاتے اور حضرت فاطمہ بنت اسد وہاں موجود ہوتی، تو اس وقت وہ رسول اللہ کے استقبال کے لیے اٹھ کر کے کھڑی ہو جاتی. حالانکہ پیٹ میں آنے سے پہلے ایسا کبھی نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے چھوٹوں کا احترام تھوڑی کرتے ہیں. اللہ اکبر، وہ بہرحال چچی تھی اور ابھی معلوم نہیں کہ یہ آخری نبی ہے، کلمہ بھی نہیں پڑا اس لیے کہ اعلان بھی نہیں ہوا. لیکن جب علی ماں کے پیٹ میں آئے تو فاطمہ بنت اسد کا معمول بن گیا کہ جب بھی نبی کو دیکھتی اٹھ کر کے کھڑی ہو جاتی، جب بھی نبی کو دیکھتی اٹھ کے کھڑی ہو جاتی. ایک دن ابو طالب نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتی ہو؟ تو فاطمہ بنت اسد نے کہا جب بھی محمد آتے ہیں میرے پیٹ کا بچہ اندر سے ایسی قوت لگاتا ہے کہ مجھے اٹھ کر کے کھڑے ہو جانا پڑتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. مجھے اٹھ کر کے کھڑے. ایک دن حضرت ابو طالب نے امتحان کے لیے ایسا کیا. جب رسول اللہ تشریف لائے تو دونوں ہاتھ فاطمہ بنت اسد کے کندھوں پہ رکھ کر کے دبا دیا کہ اب اٹھنے نہ پائے. عورت ہوتی ہے، لیکن جب عورت کے پیٹ میں بچہ آ جائے تو اور کمزور ہو جاتی ہے، وہ ناتواں ہو جاتی ہے. لیکن اللہ امتحان کے طور پر جب حضرت ابو طالب نے اپنی کمزور بیوی جس کے پیٹ میں بچہ تھا دونوں ہاتھ رکھ کے کندھے کو دبا دیا، حضور تشریف لائے. قربان جائے ادھر باپ کی طاقت دبا رہی تھی، اندر سے علی کی طاقت اٹھا رہی تھی. آخر ابو طالب کے طاقت کو، زور کو ہٹا کر کے فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو گئی اور بتا دیا کہ خاتم خیبر کی طاقت کا عالم کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ماں کے پیٹ میں جس کی قوت کا یہ عالم ہو، اور یہاں تو کھڑے رہنے کا معاملہ ہے. لوگوں کو تو نبی پر سلام پڑھنے کے لیے کھڑے رہنے میں جان پہ بناتی ہے. آنکھیں ملنا جھنجلا پڑھنا، امام اہل سنت کہتے ہیں آنکھیں ملنا جھنجلا پڑھنا لاکھ جمائی انگڑائی نام پہ اٹھنے کو لڑتا ہے. اٹھنا بھی کچھ گالی ہے. لوگ ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکے کہ نبی پہ سلام کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے کہ بیٹھ کے کرنا چاہیے. لیکن یہ علی ہے جو پیدا ہونے سے پہلے نبی کے لیے ماں کو کھڑا کر رہے ہیں.
اسی پہ بس نہیں، میر صاحب نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے کہا اے میرے محمد روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے پیٹ کا بچہ ہے، جب تم گھر میں آتے ہو جدھر جدھر جاتے ہو یہ بچہ ادھر ہی ادھر گھوم جاتا ہے۔ صرف نبی کے لیے کھڑے ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، نبی کی طرف چہرہ بھی کر رہے ہیں، اور حضور جدھر جا رہے ادھر ہی ادھر چہرہ ہو رہا ہے، ادھر ہی ادھر چہرہ ہو رہا ہے۔ سرکار سے کہا یہ بچہ ادھر ہی ادھر منہ کرتا ہے جدھر آپ جاتے ہیں، یعنی قربان علی کو نبی کی طرف رخ کرنے کا کس قدر خیال ہے۔ بڑا بھیا سمجھ کر تو نہیں کیا ہوگا، اللہ اللہ، واہ واہ، بڑا بھائی سمجھ کر تو نہیں کیا ہوگا، اس لیے کہ گھر میں بڑے بھائی سے بڑا درجہ باپ کا ہوتا ہے، جی ماں کا ہوتا ہے، کے لیے اتنا اہتمام نہیں ہے۔ پتا چلا علی تو ماں کے پیٹ سے معرفت لے کر آئے ہیں، علی ماں کے پیٹ سے معرفت لے کر آئے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، سبحان اللہ، ماں کے پیٹ میں ادھر ادھر گھومتے ہیں۔ جب کہا نا کہ یہ ادھر ہی ادھر چہرہ کرتا ہے تو سرکار نے کیا جواب دیا؟ فاطمہ بنت اسد میرے ماں باپ ان پہ قربان، میرے نبی نے فرمایا یہ صرف میری چچی نہیں بلکہ میری ماں بھی ہے۔ سرکار نے فاطمہ بنت اسد کو اپنی ماں کہا، حضور علیہ السلام ان کی قبر میں لیٹے، اپنا کپڑا ان کو کفن کے لیے دیا، بطور تبرک عطا فرمایا، ان کے لیے دعائیں فرمائی، اللہ اکبر۔ تو فاطمہ بنت اسد نے جب کہا نا کہ یہ آپ کی طرف چہرہ کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے دعا دی، کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، جو چہرہ میری طرف گھومتا رہتا ہے اللہ اس چہرے کو اور بزرگی عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، اسی شاید یہ بھی وجہ ہے ان کو کرم اللہ وجہ کہنے کی، ہر صحابی کو ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لیکن جب مولا مشکل کشا کی بات آتی ہے تو ان کو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہتے ہیں۔ یہ مولا مشکل کشا کے پیٹ میں رہنے کے ایام ہے، اور جہاں تک کہ ولادت کی بات آتی ہے تو اللہ اکبر، مولانا عبد الرحمن جامی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کا مسلک یہ ہے کہ مولا مشکل کشا کعبے میں پیدا ہوئے۔ امام حاکم نے اپنی مستدرک میں لکھا ہے، امام حاکم لکھتے ہیں کہ علی یہ مرتضی جوف کعبہ میں یعنی کعبۃ اللہ شریف کے سینٹر میں پیدا ہوئے، علی یہ مرتضی کی ولادت کعبۃ اللہ شریف میں ہوئی ہے۔ اس طریقے سے ازالت الخفا میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ مولا مشکل کشا کعبۃ اللہ شریف کے اندر پیدا ہوئے، اور بھی بہت سارے بزرگوں نے لکھا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ روایت کتنی بھی ضعیف ہو، اگر وہ روایت ثابت شدہ ہمارے بزرگوں نے کہہ دیا ہے تو فضائل اعمال میں اس کو قبول کرنے کے اندر جو ہے کوئی انکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور بات تو یہ ہے یار، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے، اللہ اکبر۔ میں ایک بات صرف آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا دل اس پہ مطمئن نہیں ہوتا کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے، میں آپ کو کچھ نہیں کہنا چاہتا، واہ واہ واہ، میں نے تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے، واہ، میں کوئی محقق